سوری ہم تھوڑا نیٹ ورک ایشو ہو گیا، انشاءاللہ اس کو دوبارہ ہم فکس کر کے اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں، تو ہوپ فلی دوبارہ یہ لائیو ہو گیا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کنونشنل بینکس میں جو سارا ڈپازٹ سٹرکچر ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کر دیا۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا ڈپازٹ سٹرکچر کیسے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو اسلامک بینکنگ میں بھی دو طرح کے اکاؤنٹس ہیں، ریمونریٹو اکاؤنٹس ہیں، نان ریمونریٹو اکاؤنٹس۔ جو اسلامک بینکس کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کانٹریکٹ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ان کا سورسز آف شریعہ سے ہمارے پاس پروفز ہوتے ہیں کہ کیسے اسلامک بینک کسی بھی فنڈز کو کلیکٹ کرے اور ان کی پلیسمنٹ کیسے کرے۔ اس میں ہمارے سیونگ اکاؤنٹ پرپز کے لیے جو اکاؤنٹ یوز ہوتا ہے وہ مداربہ بیسڈ اکاؤنٹ ہے۔ مداربہ کیا ہوتا ہے کہ مداربہ میں ہمارا جو کسٹمر ہے، اسلامک بینک کا کسٹمر ہے، وہ اپنے فنڈز دیتا ہے بینک کو، اور بینک کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ان ایکسپرٹیز کو یوز کر کے ان فنڈز کو شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ریٹرن آتا ہے اس ریٹرن کو پری ایگریڈ پروفٹ شیئرنگ ریشو کے تحت کسٹمر میں یعنی ڈپازیٹر میں اور بینک میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، جس میں کسٹمر کو کوئی نہ کوئی پروفٹ چاہیے، وہ بینک کو فنڈز پلیس کرتا ہے مداربہ کی بنیاد پر، یعنی کسٹمر فنڈز پلیس کرتا ہے بینگ اے رب المال ایز این انویسٹر۔ بینک کے پاس چونکہ انویسٹمنٹ کی ایکسپرٹیز موجود ہیں، بینک ان کے فنڈز کو آگے یوٹیلائز کرتا ہے شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں پروفٹ ارن کرنے کے لیے، اور مداربہ کے اندر پہلے سے پروفٹ ریشو ایگریڈ ہوتی ہے۔ پروفٹ ریشو ناٹ پروفٹ ریٹرن۔ پروفٹ ریشو کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ریٹرن ہمیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، آپس میں 50-50%، 60-40%، 70-30% کسی بھی ریشو سے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے۔ یہ پروفٹ شیئرنگ ریشو مداربہ کے اندر ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ طے کرنا ضروری ہے۔ یہ بات جان لیں کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو از ناٹ گارنٹیڈ پروفٹ۔ یہ پروفٹ ہوا تو شیئر ہوگی، پروفٹ نہیں ہوا تو جو لاس ہوگا وہ ایز پر شریعہ گائیڈ لائنز آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ تو مداربہ کے اندر پروفٹ تو پری ایگریڈ ریشو سے آپس میں شیئر ہوتا ہے، اور اگر کوئی لاس ہو جائے، فار ایگزامپل میں نے رب المال سے پیسہ لیا، میں نے اپنی ایکسپرٹیز ڈالی اور اس کو انویسٹ کیا اور کسی وجہ سے لاس ہو گیا، تو اب اس لاس کی ڈسٹریبیوشن کا میکانزم شریعت بتاتی یہ ہے کہ جس نے فنڈز دیے ہیں اسی کو ہی لاس ہوگا، یعنی سارے کا سارا لاس ڈپازیٹر کو دیا جائے گا۔ جس طرح ڈپازیٹر جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی فنڈز کے تحت، اور میں نے انویسٹمنٹ میری تھی اس کے اندر اپنی سروسز کے تحت، تو اس کا سارے کا سارا فنڈز ضائع ہو جائیں گے جتنا لاس کی حد تک، اور میری ساری کی ساری ایکسپرٹیز ضائع ہو جائیں گی، مجھے اس پر کسی قسم کا ریٹرن نہیں ملے گا۔ یعنی مداربہ کے اندر جو لاس ہوتا ہے، لاس از ود ڈپازیٹر، یعنی رب المال جو انویسٹمنٹ کرتا ہے لاس اس کا ہوتا ہے، اور جو مدارب ہوتا ہے یعنی بینک جو مینج کر رہا ہوتا ہے ان فنڈز کو، اس کی ایکسپرٹیز ضائع ہو جاتی ہے اور ان ایکسپرٹیز پر اس کو کسی قسم کا ریٹرن نہیں ملتا۔ مداربہ کی فردر دو ٹائپس ہیں، ون از ریسٹرکٹڈ مداربہ اینڈ ادر از نان ریسٹرکٹڈ مداربہ۔ ریسٹرکٹڈ مداربہ یہ ہے کہ جو میرا ڈپازیٹر ہے جس نے مجھے فنڈز دیے ہیں، وہ ایک ریسٹرکشن لگا دے میرے اوپر کہ جو میرے فنڈز ہیں ان فنڈز کو ان اسپیسیفک ایریاز میں انویسٹ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل میرے فنڈز کو صرف اجارہ انویسٹمنٹ میں، اجارہ کی جو فائنینسنگ ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا ریسٹرکشن لگا لے میرے فنڈز کو آپ نے مداربہ کی جو مرابحہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں، فائنینسنگز ہیں، ان کے اندر انویسٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اگر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن لگائے گا ڈپازیٹر مدارب کے اوپر، جو کہ لگائی جا سکتی ہے، شریعت میں الاؤڈ ہے، ایسی ریسٹرکشن لگانے کے بعد اس مداربہ کو ہم بولتے ہیں ریسٹرکٹڈ مداربہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈپازیٹر ہمارا رب المال فنڈز دے دے اور کہے کہ جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں کسی بھی شریعہ کمپلائنٹ ایونیو میں آپ میرے فنڈز کو انویسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی تو ہم اس کو بولتے ہیں نان ریسٹرکٹڈ مداربہ۔ شریعت کے اندر ریسٹرکٹڈ مداربہ بھی الاؤڈ ہے اور نان ریسٹرکٹڈ مداربہ بھی الاؤڈ ہے۔ موسٹلی ڈپازٹ سائٹ کے اوپر نان ریسٹرکٹڈ مداربہ ہی ہوتا ہے، کسٹمر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں لگا رہا ہوتا۔
بٹ آن دا ادر سائڈ جس طرح میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے مضاربہ بیس، تو وہاں پر ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہیں. کچھ کمپنیز نومینیٹڈ ہوتی ہیں، پولز بنے ہوتے ہیں کہ ان اسپیسیفک ان ایونیوز کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. بٹ موسٹلی آن دا ڈپازٹ سائڈ آف اسلامک بینک دیر از نان ریسٹرکٹڈ مضاربہ، ان ریسٹرکٹڈ مضاربہ، کوئی ریسٹرکشن وہاں پر نہیں. مضاربہ کا کانٹریکٹ وہ کانٹریکٹ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا. کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ مالدار تھیں، آپ علیہ السلام ان کے فنڈز لیتے تھے اور ان فنڈز کی آگے انویسٹمنٹ کر کے ریٹرن کماتے تھے، اور کچھ ریٹرن خود رکھ لیتے تھے، کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتے تھے. تو اس طرح مضاربہ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کنسنسس ہے فقہا کا، جورسٹ کا، کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. مضاربہ از الاؤڈ ان شریعہ، اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اس پر فقہا کا اجماع ہے، کنسنسس. یہ تو ابھی صرف ڈیفینیشنز بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم میکانزم کو آگے ڈسکس کریں گے کہ پروفٹ ہوتا کیسے. یہ تو وہ اکاؤنٹ ہے جس پر کسٹمر کو ریٹرن ملتا ہے مضاربہ کا. اسی طرح ایک اور اکاؤنٹ ہے وکالہ کی بنیاد پر، وہ بھی ریمونریٹو اکاؤنٹ ہے، وکالہ کی بنیاد پر ڈپازٹ لیا جاتا ہے، اس پر بھی کسٹمر کو ریٹرن ارن کر کے دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اس کیس کے اندر بینک کیا ہوگا، بینک ایجنٹ بنے گا، یعنی وکیل بنے گا، وکالہ بیسڈ وکیل بنے گا، ایجنٹ بنے گا. کسٹمر پرنسپل ہوگا، وہ اپنے فنڈز اپنے وکیل کو دے گا کہ میرے فنڈز کو آگے کسی بھی شریعہ کمپلائنٹ جگہوں پر انویسٹ کر دو، اور وہاں سے جو ریٹرن آئے گا وہ تم مجھے دے دو. اس کیس کے اندر بینک اپنی وکالہ فی رکھتا ہے، بینک اپنی وکالہ فی رکھتا ہے، فکسڈ ایک وکالہ فی ہوتی ہے جو اپنی سروسز کی وہ چارج کر دیتا ہے، اور باقی جو ریٹرن ہے وہ کسٹمر کو پاس آن کر دیتا ہے جتنا بھی وہ آگے انویسٹمنٹ سے ارن کر رہا ہوتا ہے. اس میں اور مضاربہ میں فرق کیا ہے؟ مضاربہ میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ تھی، یعنی اگر فار ایگزامپل لاس ہو گیا مضاربہ میں تو جو مضارب ہے بینک کے اس کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا، اس کی سروسز ویسٹ ہو جائیں گی. بٹ ان کیس آف وکالہ، اگر وکیل کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے اور آگے کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وکیل نہیں ہوگا، اس کا ذمہ دار سارے کا سارا اس کو پاس آن کر دیا جائے گا جو ڈپازیٹر ہے، اور وکیل اپنی سروسز کی جو فی ہے وہ بھی چارج کرے گا چاہے آگے لاس کیوں نہ ہو. تو مضاربہ اور وکالہ کے اندر یہ ڈفرنس ہے. مضاربہ از پروفٹ لاس شیئرنگ ہوتی ہے اس کے اندر، ویئر ایز ان وکالہ دیر از نو لاس شیئرنگ، وہ اپنی وکالہ فی چارج کرتا ہے. اگر پروفٹ زیادہ ہوگا تب بھی اس کی فی فکسڈ ہے، پروفٹ کم ہوگا تب بھی اس کی فی فکسڈ ہے. ویئر ایز ان مضاربہ اگر پروفٹ زیادہ ہوگا تو مضارب کا پروفٹ بھی بڑھے گا، اگر پروفٹ کم ہوگا تو مضارب کا پروفٹ بھی کم ہوگا. تو یہ بھی ریمونریٹو اکاؤنٹ کے لیے شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ کو یوز کیا جاتا ہے اسلامک بینکس کے اندر ڈپازٹ لینے کے لیے لوگوں سے. تیسری ایک چیز ہمارے پاس ودیعہ کا کانٹریکٹ ہے. ودیعہ کا کانٹریکٹ، یہ وہ کانٹریکٹس ہیں جو پاکستان کے اندر نہیں پائے جاتے. ودیعہ موسٹلی ملیشیا کے اندر پایا جاتا ہے. ودیعہ کا کانٹریکٹ اس کو شریعہ ایڈوائزری کونسل آف بینک نگارا ملیشیا نے 1998 کے اندر الاؤ کیا ہے کہ ڈپازٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے کسٹمر سے ودیعہ کا کانٹریکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. ودیعہ کے کانٹریکٹ کے اندر ودیعہ الامانہ اور ودیعہ الضمامہ، زمانہ جو ہے ایز اے ضمانت جو ہے وہ ہم ودیعہ کے کانٹریکٹ کو یوز کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں گائیڈ لائنز یہ ہیں، الامانہ تو امانت کی بنیاد پر فنڈز ہوں گے، اور جو دوسری ودیعہ زمانہ ہے اس میں قرض کی جو رولنگ ہے وہ ایڈوائزری کونسل نے یہی کہا ہے جو قرض سے متعلق احکام ہیں وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوں گے. یہ پاکستان کے اندر نہیں پایا جاتا، ملیشیا کے اندر اس کی پریکٹس ہے اور ملیشیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اور کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے جو اسلامک بینکس جس کانٹریکٹ کو یوز کرتے ہیں وہ کانٹریکٹ ہے قرض کا، یعنی لوگوں سے قرض کی بنیاد پر فنڈز لیے، یعنی جو ڈپازیٹر فنڈ دے رہا ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے، بینک کے لیے وہ قرض کی حیثیت ہے، اور اس قرض پر بینک کسی قسم کا نفع اپنے کسٹمر کو نہیں دے سکتا. سارے کا سارا نفع اگر وہ ارن کرے گا بھی تو وہ بینک اپنے پاس رکھ لے گا، کسٹمر کو پاس آن نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے یہ قرض کی بنیاد پر ہے. اور اگر کسی کو پروفٹ چاہیے تو وہ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے جائے، وہ مضاربہ بیسڈ ہے، وہاں اس کو ریٹرن مل جائے گا. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر چونکہ قرض کی بنیاد پر ہے اور اس پر کسی قسم کا نفع نہیں دیا جاتا، اس لیے وہ سود نہیں ہے. اگر وہاں پر
پر کسی قسم کا نفع دیا جائے گا تو نفع دینا قرض پر اجازت نہیں ہے، وہ سود ہو جائے گا. تو اس لیے کوئی بھی اسلامک بینک قرض پر نفع نہیں دیتا، بلکہ کنونشنل بینک بھی کسی قسم کے قرض پر نفع نہیں دیتا. تو اب اگر اسلامک بینک بھی نفع نہیں دیتا اور کنونشنل بینک بھی نفع نہیں دیتا تو پھر دونوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں فرق کیا ہے؟ تو وہ میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. ڈپازٹ کلیکٹ کرنے کی حد تک تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں قرض پر ہیں اور نفع نہیں ہے. لیکن جب انویسٹمنٹ کی باری آتی ہے، دونوں فنڈز کو پلیس کرتے ہیں، تو کنونشنل بینک کے یہاں کوئی میکانزم نہیں ہے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کرے گا، وہ حرام جگہوں میں انویسٹ نہیں کرے گا، وہ سود پر انویسٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس کرنٹ اکاؤنٹ کو نان کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کرتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر سود پھیلتا ہے اور ایسی کمپنیز کو سپورٹ ملتی ہے جو نان کمپلائنٹ ہے. ویئر اسلامک بینک کرنٹ اکاؤنٹ کو صرف اور صرف ایسی جگہوں پر انویسٹ کرے گا جو شریعہ اپرووڈ ہوں گی، شریعہ کمپلائنٹ ہوں گی. کسی بھی ایسی جگہ انویسٹ نہیں کر سکتا جس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہوگی. تو یہ دونوں میجر ڈفرینس ہے کسی بھی اسلامک اور کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں میکانزم کہ پروفٹ کیسے ارن کیا جاتا ہے کنونشنل بینک کے اندر، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے. کسی بھی اسلامک بینک کے لاکھوں ڈپازیٹرز ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس کی بھی میں بات کر رہا ہوں. جب بھی وہ کوئی فنڈز بینک کے اندر ڈپازٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹ اوپن کر کے فنڈز کو ڈپازٹ کیا جاتا ہے، تو بینک نے ایک فنڈ ڈپازٹ پول بنائے ہوئے ہیں. یعنی وہ سارے کے سارے فنڈز کو اس پول کے اندر ڈال دیتے ہیں اور سارے کے سارے فنڈز وہاں پر مکس ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل میں نے فنڈ سیونگ اکاؤنٹ کے دیے کہ میں اپنے فنڈ کو دیکھوں کہ میرا فنڈ ابھی کس وقت کدھر پڑا ہے، اس فنڈ کی انویسٹمنٹ کس جگہ ہوئی ہے، اس انویسٹمنٹ سے کتنا ریٹرن آیا ہے. اس طرح لاکھوں کسٹمر کی 1 بائی 1 ٹریکنگ نہیں ہو سکتی فنڈز کی. تو اسی لیے پول مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ سارے کا سارا جو فنڈ ہے وہ سارے کا سارا کلیکٹ کر کے کسی ایک ڈپازٹ، جو ایک پول ہے ڈپازٹ پول، اس کے اندر ساروں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اب اس پول کے اندر سارے ڈپازیٹرز کی پرسنٹیج آف اونرشپ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس پول ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید آواز نہیں آ رہی، چیک کر سکتے ہیں آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ہاں موبائل سے. تو اب جو فنڈز لوگوں نے دیے، بینک کو دیے، بینک نے ڈپازٹ پول بنایا ہوا ہے اور اس پول کے اندر سارے ڈپازٹ کو وہاں پر ڈال دیا. تو اب اس پول کے اندر ڈپازیٹر کی پرسنٹیج آف اونرشپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک پول کے اندر 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے اس میں سے 10,000 ڈپازٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پول کا 10% اونر ہوں. میں اس پول کے اوور آل پول کے اندر 10% اونرشپ رکھتا ہوں. جب ساروں کے فنڈز اس پول کے اندر آ گئے تو اب اسلامک بینک اس پول کو مینج کرتا ہے. وہ مینج کیسے کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک فنڈ کو، یعنی وہ سارے کے سارے جو 1 لاکھ ہیں اٹھا کر اجارہ فائنینسنگ کر دی کسی کو، یا سارے کے سارے اٹھا کر کسی ایک ایونیو کے اندر انویسٹ کر دیے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنا ڈائیورسیفیکیشن آف پورٹ فولیو ہوگا اتنی رسک ہیجنگ زیادہ ہوگی. کیسے؟ فار ایگزامپل اگر میں سارے کا سارا اجارہ کے اندر انویسٹمنٹ کر دوں اور کسی وجہ سے اجارہ کا پول لاس کر جائے تو مجھے سارا کا سارا لاس ہو جائے گا ساری انویسٹمنٹ پر. تو میں کیا کرتا ہوں، میں کچھ فنڈز اجارہ میں پلیس کیے، کچھ مرابع میں انویسٹ کیے، کچھ سلم میں انویسٹ کیے، کچھ میں نے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے. تو اب مجھے ڈائیورسیفیکیشن آف پورٹ فولیو مل گیا کہ ہر ایک سے ریٹرن آ رہا ہے. اگر کوئی ایک لائن میری ڈیفالٹ کر بھی جاتی ہے یا لاس ہو بھی جاتا ہے تو اس لاس کو کور کرنے کے لیے میرے پاس دوسری لائنز موجود ہیں جہاں سے مجھے ریٹرن آئے گا. تو اس طرح اوور آل میرے پول کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ریٹرن ہی آئے گا اور میرے ڈپازیٹرز کو ریٹرن ملے گا. تو اب اسلامک بینک کیا کرے گا، ان سارے فنڈز کو ڈفرینٹ جگہوں پر، فار ایگزامپل میرے پاس 1 لاکھ روپیہ میرے ڈپازٹ کے اندر تھا، پول کے اندر تھا، میں نے اس کو 10,000 اجارہ میں کر دی، 10,000 مرابع میں، 10,000 سلم میں، 10,000 استثناء میں، 10,000 مشارکہ میں، 10,000 ڈیمینشنگ مشارکہ میں. ڈفرینٹ جگہوں پر میں نے 10,000 کر کے 10 جگہوں پر انویسٹ کر دیا اس فنڈ کو.
اب کوئی ڈپازیٹر کہے کہ میرا فنڈ شاید صرف اجارہ کے اندر لگا ہے، میرا فنڈ صرف استثناء میں لگا ہے، میرا فنڈ صرف مشارکہ میں لگا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس کی پول کے اندر 10% اونرشپ ہے، اسی طرح اس کی ساری انویسٹمنٹس کے اندر جو 10 انویسٹمنٹس ہیں، اس 10 انویسٹمنٹ میں ہر انویسٹمنٹ کے اندر 10% اونرشپ کا وہ مالک ہے۔ یعنی اگر کہیں سے ریٹرن آئے گا تو وہ ریٹرن اس کو ملے گا، اگر کہیں سے لاس آئے گا تو اس کو لاس ملے گا۔ وہ صرف ایک انویسٹمنٹ کے اندر اس کے فنڈ کو پلیس نہیں کیا، بلکہ اس کے فنڈ کو ہم نے ڈائیورسفائی کر دیا اور ڈفرینٹ جگہوں پر اس کو انویسٹ کر دیا۔ تو اب جب وہاں سے ریٹرن آیا ڈفرینٹ انویسٹمنٹ سے، اب ایسے ہوتا بھی ہے، فار ایگزامپل کچھ اجارہ کی انویسٹمنٹس لاس کر گئی، کوئی کسٹمر ڈیفالٹ کر گیا، مرابہ میں ڈیفالٹ کر گیا، NPL ڈکلیئر ہو گیا، لیکن سٹل اوور آل پول کے اندر پروفٹ ہی ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت، فار ایگزامپل اسلامک بینک کی اگر ہم بات کریں 3 to 4% جو ہیں وہ NPLs ہیں، تو 97% پورٹ فولیو ہمیں پروفٹ دے رہا ہوتا ہے، صرف 3 to 4% اگر لاس بھی دے دے تو اوور آل ہم نہیں کہہ سکتے لاس ہو گیا، اوور آل پول کے اندر پروفٹ ہی آ کے گرتا ہے، پھر اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف رسک ہیجنگ ٹیکنیک ہے۔ اگر ایک جگہ انویسٹ کر دیں گے تو ایک جگہ سے اگر اس ایک ایونیو نے لاس کر دیا تو سارے کے سارے ڈپازیٹرز کو لاس ہو جائے گا، تو یہ بات پریکٹیکل نہیں ہے۔ تو اس لیے رسک کو ہیج کرنے کے لیے ڈائیورسفیکیشن آف پورٹ فولیو ایک ٹیکنیک ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں بکس کے اندر، اس کو فالو کیا جاتا ہے اسلامک بینکس کے اندر۔ دوسری چیز جو اسلامک بینک انویسٹمنٹ کرے گا، وہ انویسٹمنٹس ایسا نہیں ہے کہ جہاں دل چاہے جہاں ریٹرن زیادہ ملا وہاں انویسٹمنٹ کرتی نہیں۔ سب سے پہلا جو کرائیٹیریا انویسٹمنٹ کا وہ یہ ہے کہ کیا وہ انویسٹمنٹ ایونیو شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ڈپازیٹرز کے فنڈ کے لیے کوئی شراب بنانے والی کمپنی آ گئی، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پلانٹ انسٹال کرنا ہے شراب کی مینوفیکچرنگ کے لیے، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، تو کیا کوئی اسلامک بینک ان کو ڈپازیٹرز کے فنڈز دے گا؟ نیور ایٹ آل۔ کبھی بھی اسلامک بینک فنڈز کو ایسی جگہ پلیس نہیں کرے گا جو شریعہ نان کمپلائنٹ ہوں، صرف اور صرف ایسی جگہوں پر فنڈز کو انویسٹ کیا جائے گا جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک میجر ڈفرنس ہے اسلامک بینک کے اندر اور کنونشنل بینک کے اندر، جو اس کے علاوہ باقی بھی ہیں، لیکن میجر ڈفرنس یہ ہے کہ کنونشنل بینک صرف اور صرف ریٹرن بیسس پر فائنینسنگ کرتا ہے، جہاں ہائی ریٹرن ہو، لیس رسک ہائی ریٹرن عمومی طور پر وہ دیکھتا ہے، وہاں وہ فنڈز کی پلیسمنٹ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یہ امپورٹنس نہیں ہے کہ بھائی یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، ویئر ایز اسلامک بینک سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اسلامک ہے تو انویسٹمنٹ کی جائے گی، اگر اسلامک نہیں ہے تو وہاں پر فنڈز کی پلیسمنٹ نہیں کی جاتی۔ دوسرا ڈپازٹ سائڈ کے اوپر ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ کنونشنل بینک کسی بھی کمپنی کا ڈپازٹ اکاؤنٹ بھی کھول لیتا ہے، چاہے وہ نان کمپلائنٹ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ ساری نان کمپلائنٹ کمپنیز کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف ہمارے کنونشنل بینک مارکیٹ میں موجود ہے، کیونکہ اسلامک بینک کبھی بھی کسی نان کمپلائنٹ کمپنی کا اکاؤنٹ اوپن بھی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وائن بنانے والی کمپنی آئے اور ڈپازٹ دے دے بینک کو، اسلامک بینک کو کمپنی کے نام کا ڈپازٹ اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا اگر وہ کمپنی نان کمپلائنٹ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے نان کمپلائنٹ انکم آنے بھی نہیں دیتے اسلامک بینکس کے اندر، اور اس کو انویسٹ بھی نہیں کیا جاتا، اور وہاں سے نان کمپلائنٹ انکم کو کسی طرح بھی اسلامک بینکس کے پروفٹ پول کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا۔ اب ایک اور عمومی طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل کہ کچھ بینکس اپنی انکم سٹیٹمنٹ کے اندر لاس شو کر رہے ہیں، یہ ایک بہت ٹیکنیکل اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا اگر ہم دیکھیں نیٹ لاس آ رہا ہے لیکن ان کے ڈپازیٹرز کو پھر بھی پروفٹ مل رہا ہے۔ یعنی کہ اوور آل اگر ہم بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی کچھ ایسے اسلامک بینکس ہیں جن کا نیٹ لاس رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کے ڈپازٹ سائڈ پر دیکھیں تو ان کے ڈپازیٹرز کو پروفٹ ملا ہے، تو یہ کیا منطق ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لوگ کہہ رہے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس چیز میں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈپازیٹرز کو کون سا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔
عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیٹ پروفٹ جو ہوتا ہے کسی بھی بینک کا وہ ڈپازیٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ریز ہوتی ہے کہ اگر نیٹ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو بینک کو تو آلریڈی نیٹ لاس ہے، تو پھر لوگوں کو فنڈز کیسے مل گئے، لوگوں کو فنڈز جو پروفٹ ہے وہ کیسا مل گیا، کیونکہ بینک نے تو لاس شو کیا۔ تو اس بات میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامک بینکس نیٹ پروفٹ کبھی بھی ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے اپنے کسٹمرز کو۔ اسلامک بینکس ہمیشہ جو ان کا گروس ریونیو ہوتا ہے جو وہ ارن کرتے ہیں اس میں سے صرف اور صرف ڈائریکٹ ایکسپینسز آف مضاربہ وہ لیس کرتے ہیں، انڈائریکٹ ایکسپینسز کو لیس نہیں کیا جاتا، یا وہ ایکسپینسز جو صرف اور صرف مضارب سے پرٹین کر رہے ہیں ان ایکسپینسز کو وہاں سے لیس نہیں کیا جاتا۔ ان شارٹ اگر میں کہوں تو گراس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے امنگ رب المال ڈیپازیٹرز۔ کبھی بھی اسلامک بینکس کے اندر نیٹ پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، میں اگر مضارب ہوں، بینک ہوں، میں نے کسٹمر سے فنڈز لیے ہیں اور ان فنڈز کو آگے انویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنی سروسز کے اگینسٹ ان سے پروفٹ شیئرنگ کے اندر ریٹرن لے رہا ہوں۔ میں پروفٹ شیئرنگ کے اندر اپنا پورشن رکھا ہے کہ میری سروسز کے اگینسٹ مجھے پروفٹ شیئر کرو، اور باقی جو تمہاری انویسٹمنٹ ہے اس کے اگینسٹ تمہیں پروفٹ مل جائے گا۔ اب اگر میں ایک تو پروفٹ شیئرنگ بھی لوں، ساتھ ساتھ میں اپنا سیلری ایکسپینس بھی چارج کر دوں اپنے مضارب کو کہ میں اپنی سیلری بھی لے رہا ہوں، یہ بھی آپ کو چارج کرتا ہوں، تو شریعت کے اندر مضارب کو سیلری چارج کرنے کی اجازت مضاربہ کے اندر نہیں ہے، کہ وہ اپنی سیلری چارج نہیں کر سکتا ان سروسز کے اگینسٹ جو مضاربہ کے اندر آلریڈی جن پر وہ پروفٹ لے رہا ہے۔ تو اگر میں نیٹ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بینگ مضارب اپنی وہ ایکسپینسز بھی چارج کر رہا ہوں جو بینگ مضارب میری اپنی مجھے خود بیئر کرنے چاہیے، اور انہی کے اگینسٹ میں پروفٹ شیئرنگ بھی لے رہا ہوں۔ تو اگر نیٹ پروفٹ پر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو اسلامک بینکس کے اندر نیٹ پروفٹ پر ڈسٹریبیوٹ کرنا نان کمپلائنٹ ہوگا۔ اس لیے صرف اور صرف گراس ریونیو میں سے، انکم میں سے صرف ڈائریکٹ ایکسپینسز ریلیٹڈ ٹو مضاربہ جو ہیں وہ لیس کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروفٹ ہوتا ہے اس پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے امنگ ڈپازیٹرز۔ تو اس لیے کبھی بھی اسی اسلامک بینک کے نیٹ پروفٹ کو اگر نیٹ لاس شو بھی ہو رہا ہے تو وہاں سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نیٹ لاس ہو گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے پروفٹ دیا تو یہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، شاید ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مضاربہ کا پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا علیحدہ سے ایک میکانزم ہے، ایک بالکل میکانزم ہے وہاں پر جس پر کسٹمر کا پروفٹ علیحدہ سے ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ بلکہ میزان بینک کو میں دوبارہ یہاں پر ریفر کروں گا کہ اگر ان کی اینول رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں مضاربہ پروفٹ شیئرنگ کا ایک انہوں نے ماشاءاللہ علیحدہ سٹیٹمنٹ شو کی ہے، جو کہ نوٹس میں تو نہیں ہے اپنا انکم سٹیٹمنٹ پروفٹ بیلنس شیٹ کے، لیکن علیحدہ سے سٹارٹ پہ انہوں نے ایک نوٹ شو کیا ہے کہ ٹوٹل کتنا ہم نے پروفٹ ارن کیا، اس میں سے رب المال کا کتنا ہے، اس میں سے ڈپازیٹرز کا کتنا ہے، مضارب کا کتنا ہے، اور اس میں ہبہ کتنا کیا، یہ ساری ایک ڈیٹیلڈ وہاں پر انہوں نے سٹیٹمنٹ شو کی ہے، وچ از گڈ تھنگ۔ باقی اسلامک بینکس کو بھی اس طرح کا ایک نوٹ دینا چاہیے جس میں صرف اور صرف مضاربہ کے پروفٹ ڈسٹریبیوشن میکانزم سے وہاں پر شو رہا ہو اور یوزر کے لیے ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ان کے لیے ایزی ہو، کیونکہ اگر صرف انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ سے ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈائریکٹلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا، اور اگر ہم نیٹ پروفٹ کی بیسس پر یہ گمان رکھیں گے نیٹ لاس ہوا تھا اور انہوں نے پھر بھی پروفٹ کسٹمرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر یہ اور بالخصوص سینئر بینکرز کی طرف سے بھی یہ اعتراضات ڈفرنٹ فورمز کے اوپر آتے ہیں، جی فلانا بینک ہے اس کا دیکھیں اس سال میں لاس ہو رہا ہے اور آپ نے ڈپازیٹر کو پروفٹ کیسے دے دیا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کبھی بھی نیٹ پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ریونیو میں سے ڈائریکٹ ایکسپینسز لیس کر کے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر وہاں پر لاس ہوگا تو وہ لاس ضرور ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ اسلامک بینکس کے اندر جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ویٹیجز سسٹم۔ ویٹیجز کیا ہوتی ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ابھی تک جو میں ڈسکشن کر رہا تھا یہ تو ایسے تھا کہ ایک کسٹمر پلیس کر دیا، یعنی ایک ہی کسٹمر تھا، اس ایک کسٹمر نے مجھے فنڈ دیے، ہم نے پروفٹ شیئر کر کے اس کو دے دیا، لیکن
بینکس کے اندر لاکھوں کسٹمرز ہوتے ہیں. اب ان لاکھوں کسٹمرز میں پروفٹ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے؟ اب ٹوٹل فار ایگزامپل مجھے 1 لاکھ پروفٹ ہوا اور 1 لاکھ کسٹمر ہے، میں ڈیوائڈیڈ بائی 1 لاکھ کر کے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ مجھے ڈپازٹ دینے والے کی کچھ کی اماؤنٹ زیادہ ہے، کچھ کی اماؤنٹ کم ہے. کچھ نے مجھے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے دیا ہوا ہے، کچھ نے مجھے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے دیا ہوا ہے. تو اب ڈفرنٹ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کسٹمر کی. کوئی مجھ سے کوارٹرلی پروفٹ لے رہا ہے، کوئی مجھ سے آن میچورٹی پروفٹ لے رہا ہے. یعنی جو ہمارے ڈپازٹ سائڈ پر ڈفرنٹ اکاؤنٹ کی نیچرز ہے، اس ڈفرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ڈفرنٹ نیچر آف رسک ہے. فار ایگزامپل کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ دے رہا ہے تو لانگ مطلب ہائی رسک بھی وہ لے رہا ہے مجھ سے. کوئی میچورٹی پر پروفٹ لے رہا ہے اور ایز کمپیئر ٹو جو منتھلی مجھ سے پروفٹ لے رہا ہے، تو دونوں کی رسک کی نیچر کے اندر ڈفرنٹ ہے، اور دونوں کی فنڈز پلیسمنٹ میں آگے مجھے ڈفرنٹ بیسس پہ مجھے ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ کس کے فنڈ کو کہاں پلیس کیا جائے. تو اس لیے اگر ₹1,00,000 ریٹرن ملا اور لاکھ کو میں ڈیوائڈیڈ بائی 1 لاکھ کسٹمر کر دوں تو یہ جسٹس نہیں ہے، یہ انجسٹ ہے کہ میں اس کسٹمر کو بھی اتنے دوں جو مجھے 10 سال کے لیے دے، میں اس کسٹمر کو بھی اتنا ہی ریٹرن دے دوں جو مجھے ایک ماہ کے لیے دے. تو اب یہاں پر ایک میکانزم چاہیے تھا کہ امنگ ڈپازیٹرز، امنگ رب المال، اس پروفٹ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. یعنی ویٹیجز ایک وہ میکانزم ہے، ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جو اسلامک بینک کے کسٹمرز ہیں ان کسٹمرز کے درمیان پروفٹ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اس ڈسٹریبیوشن کے لیے کوئی میکانزم چاہیے تھا. اس میکانزم کو ویٹیجز بولتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یعنی بینک نے، فار ایگزامپل آئی ایم مدارب، آئی ایم بینک، اسلامک بینک، اور میرے لاکھوں کسٹمرز ہیں. میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا کہ کوئی بھی پروفٹ ہوگا تو 40% میں رکھوں گا، 60% آپ کو دوں گا. اور لیٹ سے ₹1,00,000 پروفٹ ہو گیا، جس میں سے 40,000 میں نے رکھ دیا، 60,000 اب میں نے کسٹمرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اب اس 60,000 کو ان کسٹمرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کوئی میکانزم جو اسلامک بینک فالو کرتے ہیں، اس میکانزم کو ویٹیجز کا سسٹم کہا جاتا ہے. ویٹیجز کے میکانزم کے تحت ان میں پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اب اس کی بیسس میں نے آپ کو بتا دی. اس میں فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ویٹیجز ایٹ دا اسٹارٹ آف کانٹریکٹ ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل میرے 10 کسٹمر ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی جو مجھے فنڈ زیادہ دے گا نا اس کو ٹوٹل پروفٹ میں سے اتنے % ریٹرن ملے گا، جو مجھے کم اماؤنٹ دے گا اس کو کم ریٹرن ملے گا، جو لانگ ٹرم کے لیے دے گا اس کو زیادہ ریٹرن دوں گا. یہ ان کا آپس میں ایک ہم شروع میں ہی یعنی ہر منتھ اینڈ پہ ہر منتھ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو مداربہ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، تو مہینہ شروع ہونے سے پہلے ویٹیجز اسلامک بینکس اناؤنس کر دیتے ہیں. اگر منتھلی ویٹیجز سسٹم ہے، کہیں کوارٹرلی ہوتا ہے وہ کوارٹرلی اناؤنس کرتے ہیں، تو سٹارٹ کے اندر اناؤنس کر دیتے ہیں کسٹمر کو کہ اس ڈپازٹ کے اندر اس ڈپازٹ ہولڈر کو اتنی ویٹیج ملے گی اوور آل پروفٹ میں سے، اس کو اتنی ویٹیج ملے گی. تو یہ اوور آل ایک میکانزم ہے ویٹیجز کسٹمر کے اندر پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا، جس کو ہم ویٹیجز بولتے ہیں. اس کے اندر یہ بات جاننا ضروری ہے، ویٹیجز یہ بات کبھی بھی گارنٹی نہیں کرتا کہ پروفٹ ہوگا ہی. ویٹیجز صرف وہ ریشوز ہیں ڈپازٹ ہولڈرز کے درمیان کہ اگر پروفٹ ہوا تو آپ کے درمیان اس ریشو سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اور یہ ریشوز اور پروفٹ شیئرنگ ریشو یہ ایٹ دا اسٹارٹ آف کانٹریکٹ ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اور جو ایکچوئل پروفٹ ریٹ ہوتا ہے کہ کتنا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، وہ جب منتھ کلوز ہو جاتا ہے اس کے بعد مداربہ کی پروفٹ کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہی ایکچوئل ریٹرن ڈسکلوز کیا جاتا ہے کسٹمر کو. کبھی بھی مداربہ کے اندر پہلے سے پروفٹ ایگریڈ نہیں ہوتا جو کسٹمرز کو دیا جائے. کبھی بھی مداربہ کے اندر ایگریڈ پروفٹ نہیں ہوتا، فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اسلامک بینکس کے اندر کبھی پروفٹ زیادہ آتا ہے، کبھی پروفٹ کم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آگے ایکچوئل انویسٹمنٹس کے اندر کبھی ریٹرن زیادہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی ریٹرن کم آ رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک بینک کے اندر ایک کانسیپٹ ہے ہبہ کا. ہبہ کیا چیز ہے؟ ہبہ ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو گفٹ، کسی بندے کو گفٹ دینا ہبہ بولتے ہیں. مداربہ کے اندر کیا ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو گارنٹی کر سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر پروفٹ نہ ہوا، اگر انویسٹمنٹس لاس کر گئی، کہ بینک کسٹمر کو یہ گارنٹی کرے کہ اگر آپ کا پیسہ آگے لاس کر گیا تو میں گارنٹی کرتا ہوں تمہیں میں اتنا ریٹرن دوں گا.
تو مداربہ کے اندر ایک مدارب اپنے رب المال کو کبھی بھی گارنٹی نہیں کر سکتا. اگر گارنٹی کر دے گا کہ اتنا ریٹرن تمہیں ملے گا ہر صورت، تو اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، وہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا شریعہ پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر فار ایگزامپل میں بینک ہوں اور میرے کچھ کسٹمرز ہیں، ہم نے پروفٹ ارن کیا جو کہ پری ایگریڈ نہیں ہے، ایٹ دا اینڈ آف پیریڈ میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں اپنے کچھ پورشن میں سے کچھ جو پروفٹ ہے میرا، جو میرا ہے، اس پر کسٹمر کا کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ بھی مجھ سے نہیں کر سکتا، میں نے پری ایگریڈ بھی اس کے ساتھ نہیں کیا ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پرسنٹیج جو ہے اپنے پروفٹ میں سے میں اپنے کسٹمر کو ہبہ کر دوں. سمجھ رہے اس بات کو؟ پری ایگریڈ کرنا، اس کو گارنٹی کرنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. کسی کو ہبہ کرنا کہ ایک شخص اپنے پروفٹ میں سے جو کہ کسٹمر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، وہ ایگریڈ بھی نہیں ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی حق بھی نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ ڈیمانڈ کرے ہبہ، لیکن اسلامک بینک اپنی مرضی سے چاہے کہ میں اپنے کسٹمرز کو کچھ پروفٹ اپنے پروفٹ میں سے اپنا پروفٹ ہبہ کر دیتا ہوں جو کہ پری ایگریڈ نہیں ہے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنا حق چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ہبہ کو کسٹمر اپنا رائٹ نہیں سمجھ سکتا. کسٹمر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا، یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے کوئی اسلامک بینک ہبہ کرے. اسلامک بینک چاہے تو ہبہ کرے، کبھی ہبہ کرتا ہے، کبھی اسلامک بینک ہبہ نہیں کرتا. تو پہلے تو اسپیسیفک ہبہ ہوا کرتا تھا کہ ڈفرینٹ ڈپازیٹرز کو ہبہ دیا جاتا تھا اسلامک بینکس کے اندر، لیکن اب اس کی ریسٹرکشن ہے، صرف جنرل ہبہ الاؤڈ ہے کہ اگر میں ایک کسٹمر کو ہبہ کروں گا تو مجھے پورے کے پورے پول کو ہبہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ سارے کسٹمرز کو وہاں پر اس ہبہ کا امپیکٹ جائے. صرف ایک کسٹمر کو اب الاؤڈ نہیں ہے اسلامک بینکس کے اندر ہبہ کرنا. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، لیکن جنرل ہبہ کی ابھی تک اجازت موجود ہے. جنرلی اسلامک بینک اپنے پروفٹ میں سے کچھ پورشن جو ہے کسٹمرز کو ہبہ کر دیتے ہیں ان کے ریٹرنز کو بڑھانے کے لیے یا ان کے ریٹرنز کو مینج کرنے کے لیے. تو اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے اور یہ دیا جا سکتا ہے. جنرل ہبہ دیا جاتا ہے، اسپیسیفک ہبہ کسی ایک کسٹمر کو نہیں دیا جا سکتا، صرف اور صرف پورے پول کو دیا جائے گا. اگر ایک پول میں 1,00,000 کسٹمر ہے تو وہ سارے کا سارا امپیکٹ پورے 1,00,000 تک اس کا جائے گا. تو اس کے دینے کی اجازت موجود ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اگلی ایک اور چیز جو عمومی طور پر ہم نے یہ کہا کہ مداربہ وہ کانٹریکٹ ہے جس میں کسٹمر کا پیسہ ہوگا، بینک کی صرف سروسز ہوں گی. تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا بینک اپنا پیسہ اس فنڈ میں انکلوڈ نہیں کرتا؟ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو بینک اپنے فنڈز بھی اس میں ڈالتا ہے، یعنی بینک کی جو ایکوٹی ہے پلس جو کرنٹ اکاؤنٹ پر اس نے پیسہ ڈپازٹ کلیکٹ کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پر اس کو بھی بینک کی ایکوٹی ہی کنسیڈر کیا ہی لینا ہوتا. تو کیا بینک اس پول میں انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ جی بالکل بینک اس پول کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے. اچھا، اگر بینک بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور کسٹمر بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یہ تو مداربہ نہ ہوا، یہ تو مشارکہ ہو گیا. جب کسٹمر بھی انویسٹمنٹ کرے اور بینک بھی انویسٹمنٹ کرے، اس کو تو مشارکہ بولتے ہیں. بالکل اس کانٹریکٹ کو، جو مداربہ کا کانٹریکٹ تھا جس میں پہلا ہمارا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ کسٹمر فنڈز دے گا اور بینک صرف سروسز دے گا، اور اگر آن نیڈ بیسز، اگر ضرورت پڑ جائے کہ کسٹمر کے فنڈز اتنے نہ ہوں کہ بینک کو بھی اس میں فنڈز پلیس کرنے پڑیں، تو اس کانٹریکٹ کو مداربۃ المشارکہ بولا جاتا ہے. اور اس کے اندر شریعہ پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری ہے کہ بینک کسٹمر سے اجازت لے گا کہ اب میں کرنے لگا ہوں. تو اب دوسرا سوال، یہ اجازت کہاں لی جاتی ہے؟ تو اسلامک بینک کا اگر آپ جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے، اس اکاؤنٹ اوپننگ کے اندر ہی بینک اس سے پرمیشن لے لیتا ہے کہ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں آپ کے فنڈز کے ساتھ اپنے فنڈز کو بھی پلیس کروں گا. تو اس طرح مداربۃ المشارکہ کا سٹرکچر ہوتا ہے اور فنڈز کو آگے پلیس کیا جاتا ہے. اس کیس کے اندر بینک 2 ریٹرن ارن کرتا ہے، ایک تو اپنی مداربہ فی کا، پلس دوسرا جو اس نے اپنے فنڈز بھی وہاں پلیس کیے ہوئے ہیں ان فنڈز کے اگینسٹ بھی ان کو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے مشارکہ کا ریٹرن علیحدہ ہوگا کہ کتنی کس کی انویسٹمنٹ تھی، پھر سیکنڈ فیز کے اندر مداربہ کا جو پرسنٹیج پہلے ایگری کی ہوئی ہے اس طرح سے ان کو آپس میں کسٹمر اور بینک آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لے گا. مشارکت المداربہ میں 2 ریٹرن بینک کے آتے ہیں، ایک وہ جو انویسٹمنٹ پر ہے،
دوسرا وہ جو مداربہ کا ہے، جو مداربہ کی جو فی لیتا ہے مینجمنٹ فی، مداربہ کا جو شیئر ہے وہ مداربہ شیئر جو ہے وہ بینک ارن کرتا ہے، تو مداربۃ المشارکہ میں 2 ریٹرن بینک ارن کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اوور آل جو ہے اسلامک بینکس کا ڈپازٹ اسٹرکچر آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اسلامک بینک بھی آلموسٹ ایک ریٹرن آ رہا ہوتا ہے، کنونشنل بینک کا بھی آلموسٹ مور اور لیس ایکول ان کے ریٹرنز چل رہے ہیں، تو یہ ایکول کیسے ہو گیا جب ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ انویسٹمنٹ ایونیوز جو ہیں وہ تو ڈیفرنٹ ہیں۔ اسلامک بینک صرف شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کرتا ہے، اور کنونشنل بینک صرف شریعہ کمپلائنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، اور نان کمپلائنٹ کمپنیز کی بات کروں ہو سکتا ہے، لیکن کانٹریکٹ اس کنونشنل بینک کے نان کمپلائنٹ ہی ہیں، وہاں شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے۔ ایونیوز تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن دونوں کا ریٹرن آلموسٹ سیم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کی فنڈز کی پلیسمنٹ کائبور پر ہو رہی ہوتی ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ پر۔ فار ایگزامپل اگر میں مرابحہ کے اندر انویسٹمنٹ کروں، فنڈز پلیس کروں، میں بھی اتنا ہی ریٹرن کما رہا ہوتا ہوں جتنا ایک کنونشنل بینک ایک نان کمپلائنٹ ایونیو کے اندر انویسٹ کر کے ریٹرن کما رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل 2 بھائی ہیں، ایک بھائی شراب بیچتا ہے اور ایک بھائی جوس بیچتا ہے، اور شراب بیچنے والا شراب پر 10% ارن کرتا ہے اور جوس بیچنے والا بھی جوس پر 10% ارن کرتا ہے۔ اب دونوں کے ریٹرن کو ہم دیکھیں گے تو سیم ہوگا، لیکن ایک کو جائز کہیں گے ایک کو ناجائز کہیں گے، کیونکہ انڈر لائن جو کموڈٹی یا جو ٹریڈ کی جا رہی ہے اس کے اندر فرق ہے۔ تو ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں، کنونشنل بینک کی پلیسمنٹ اور اسلامک بینک کی پلیسمنٹ آلموسٹ ایک ریٹ پر ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر اسلامک بینک کی ریٹرنز کم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامک بینک کو لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں۔ کنونشنل بینک تو کہیں نہ بھی پلیس ہو، راتوں رات وہ ٹی بلز کے اندر انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن اسلامک بینک ہر جگہ انویسٹ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کچھ آئیڈل فنڈز ہوتے ہیں، اور جب پول میں آئیڈل فنڈز ہوں گے تو اوور آل پول کا ریٹرن نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامک بینکس کو اپنے پورشن میں سے کچھ پورشن کسٹمرز کو ہبہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو ریٹرن کا ریٹ ہے وہ ریٹرن کا ریٹ آلموسٹ ایک ہی ہے جو کنونشنل بینک کا ہے یا جو اسلامک بینک کا ہے، لیکن اس ریٹ کی وجہ سے، جس طرح میں نے ایگزامپل دی، کوئی ٹرانزیکشن حلال حرام نہیں ہوتی، بلکہ وہ انڈر لائن کانٹریکٹ ہے جو کسی بھی ٹرانزیکشن کو حلال اور حرام بناتا ہے۔ یہ میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے ڈپازیٹرز کا اسلامک اور کنونشنل کا آلموسٹ پروفٹ سیم ہی آ رہا ہوتا ہے، مور اور لیس۔ جب یہ ریٹرن کب چینج ہوگا؟ جب جس طرح یہاں پر مداربہ پر فنڈز لیے ہیں کہ ایکچوئل پروفٹ اینڈ لاس شیئر کریں گے، جب یہ فنڈز پلیسمنٹ بھی مداربہ اور مشارکہ پر ہوگی، جب ان فنڈز کی پلیسمنٹ بھی یعنی کسٹمرز کے ساتھ بھی ہم کہیں جتنا پروفٹ اور لاس ہوگا وہ ہمارے ساتھ شیئر کر لو، تو اس وقت جب ایک ریٹرنز آئیں گے تو وہ چونکہ بہت زیادہ فلکچویٹنگ ہوں گے، تو اس وقت جب اسلامک بینکنگ انشاءاللہ اس نہج پر پہنچے گی ایک وقت کے اندر، تو اس وقت انشاءاللہ کسٹمر کو اس طرح کے ریٹرنز اور بہت ہائی ریٹرنز ملنے کے چانسز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اتنا ہائی رسک بھی موجود ہے مشارکہ اور مداربہ کے اندر، جو کہ کرنٹلی میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اسلامک بینک اس کی طرف جا رہے ہیں اور شرکت العقد کی بنیاد پر انٹروڈیوس کی ہے، الحمدللہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے۔ دوسرا سوال عمومی طور پر کہ اسلامک بینکس لاس ڈسٹریبیوٹ کیوں نہیں کرتے، آج تک کسی اسلامک بینک نے لاس کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا؟ تو میں پہلے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں کہ اسلامک بینکس نیٹ پروفٹ کے اوپر شیئرنگ نہیں کرتے، بلکہ گراس پروفٹ کے اوپر کی جاتی ہے، اور عمومی طور پر گراس لاس ہو جانا یہ بہت کم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسلامک بینک ایک ایونیو میں انویسٹ کر نہیں رہا، ڈائیورسیفیکیشن آف پورٹ فولیوز ہیں۔ اگر ایک جگہ سے لاس ہو بھی گیا تو باقی اس کے جو ایونیوز ہیں وہ اس کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل اگر ہم دیکھیں ان کمبائنڈ پروفٹ ہی آ رہا ہوتا ہے، لاس نہیں آ رہا ہوتا، تو اس لیے کسٹمر کو پروفٹ ملتا ہے۔ ہاں وہ پروفٹ اوپر یا نیچے ہوتا ہے، کبھی انویسٹمنٹ زیادہ لاس کر جاتی ہیں، کبھی کم لاس کرتی ہیں، تو اس طرح پروفٹ فلکچویٹ تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میجورٹی آف انویسٹمنٹس نے لاس کر لیا ہو۔ جس دن میجورٹی آف انویسٹمنٹس لاس کریں گی اور اوور آل پول کے اندر لاس گرے گا،
اس دن کسٹمرز کو لاس ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ادروائز اوور آل پول کے اندر ابھی تک پروفٹ ہی آتا ہے, اس لیے کسٹمر کو لاس ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا, پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. لیکن وہ پروفٹ فلکچویٹ کرتا ہے کیونکہ کبھی این پی ایل زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی این پی ایل بڑھ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پروفٹ فلکچویٹ تو کر رہا ہے لیکن لاس آج تک اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ اوور آل پول کے اندر لاس آیا ہی نہیں. تو یہ اوور آل ہمارا آج کا ڈفرینٹ شریعہ کمپلائنٹ ایوینیوز پر اور کسٹمر کو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو میکانزم ہے ہمارے پاس یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے. اس میں پراپر شریعہ کنٹرولز موجود ہیں اسلامک بینکس کے اندر, اور اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہیں پر بھی ایسے نہ ہو کہ کوئی نان کمپلائنس ہو جائے. اس چیز کی اجازت کے اندر موجود نہیں ہے. تو الحمدللہ امید یہ ہے کہ اوور آل جو ہے ایک اسلامک بینک کا کیسے ایک ڈپازٹ سائٹ جو ہے وہ آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ مل گئی ہوگی کہ یہ کیسے ایک کنونشنل بینک سے اسلامک بینک کی جو ہے وہ ڈپازٹ سائٹ وہ ڈفرینٹ ہے اور کیسے پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں مزید جو ہماری فائنینسنگ سائڈ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ کیسے ان فنڈز کو حلال طریقے سے آگے انویسٹ کیا جاتا ہے. الحمدللہ مرابحہ کے اوپر تو بات ہو چکی ہے جس کا آن لائن لیکچر اویلیبل ہے. باقی جو موڈز جو استعمال کیے جاتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی. تو آج ہم نے کور کیا کہ کیا ڈپازٹ سائٹ کیا ہوتی ہے, کون سے کانٹریکٹس استعمال کیے جاتے ہیں, ان کانٹریکٹ سے شریعہ گائیڈ لائنز کیا ہیں. یہاں ایک سوال اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ قرض کی بنیاد پر ہے اس پر اسلامک بینک نفع بھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل چیک بک فری دے دی, آن لائن بینکنگ فری ہوگی, پے آرڈر فری ہو گیا, تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ پر نفع دینا جو کہ پہلے سے پری ایگریڈ ہے, کیا یہ سود کے اندر نہیں آتا؟ وہ نفع جو کسی بھی قرض سے مختص ہو, جو صرف اسپیسیفکلی قرض کے ساتھ مخصوص ہو, اور اگر قرض نہ ہو اور وہ نفع بھی نہ پایا جائے وہ تو سود کے اندر آئے گا. فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے, وہ جب بھی میرے گھر آتا ہے میں اس کو چائے کی ایک پیالی پلاتا ہوں. اب اس دوست نے مجھ سے قرض لے لیا, قرض لینے کے بعد وہ میرے گھر آیا اور میں نے دوبارہ اس کو چائے کی پیالی جو ہے نا ایک چائے سرو کی, تو کیا قرض دینے کے بعد وہ جو چائے اس نے پی وہ سود تھا؟ سوال یہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چائے کی پیالی کا تعلق میرے ریلیشن سے اس کے ساتھ, نہ کہ اس کی قرض ٹرانزیکشن کے ساتھ. یعنی اگر وہ قرض کے بغیر بھی آئے تب بھی میں اس کو چائے کی پیالی پلاؤں گا, اور اگر وہ قرض لے کر آ رہے تب بھی میں اس کو چائے کی پیالی پلا رہا ہوں. تو اس بینیفٹ کا تعلق قرض کے ساتھ نہیں ہے. جب بھی کسی بینیفٹ کا تعلق قرض سے مخصوص نہیں ہوگا تو وہ سود بھی نہیں ہوگا. اسلامک بینکس کے اندر آن لائن پے آرڈر, چیک بک یہ فری کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کریں, سیونگ اکاؤنٹ اوپن کریں,